تاریخ میں کچھ ایسے نام بھی ہوتے ہیں جو صرف ایک آدمی نہیں بلکہ پوری کنٹروورسی بن جاتے ہیں۔ ایسے نام جن پر کچھ لوگ فخر کرتے ہیں اور کچھ لوگ ان سے نفرت کرتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک ایسے شخص کی جس کا نام ہے الیاس کشمیری۔ یہ وہ نام ہے جو کسی کے لیے فائٹر، کسی کے لیے کمانڈر اور زیادہ تر لوگوں کے لیے ایک خطرناک ایکسٹریمسٹ۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ الیاس کشمیری اصل میں تھا کون، اس کی سوچ کیا تھی اور پاکستان میں زیادہ تر لوگ اسے کس نظر سے دیکھتے تھے۔ الیاس کشمیری کا اصل نام الیاس احمد تھا۔ وہ کشمیر کے علاقے بھمبر سے تعلق رکھتا تھا۔ جوانی کے دنوں میں یہ بالکل ایک عام پاکستانی تھا، لیکن اس وقت کا ماحول ایسا تھا جہاں افغانستان جہاد اور کشمیر کانفلکٹ نے بہت سے جوانوں کو متاثر کیا۔ یہ وہی دور تھا جب لوگ جہاد کو صرف ایک ریلیجیس فرض نہیں بلکہ ہیرو بننے کا رستہ بھی سمجھنے لگے۔ الیاس کشمیری نے سب سے پہلے افغانستان کا رخ کیا، جہاں اس نے سوویت یونین کے خلاف جہاد میں حصہ لیا۔ یہیں سے اس کی زندگی کا رخ بدل گیا۔ لڑائی، ٹریننگ اور ایکسٹریمسٹ سوچ نے اس کی پرسنالٹی کو دھیرے دھیرے ایک نارمل آدمی سے ہارڈ کور ملیٹنٹ بنا دیا۔ افغانستان سے واپس آنے کے بعد اس کا فوکس کشمیر پر شفٹ ہو گیا۔ کشمیر کے جنگلی اور پہاڑی علاقوں میں الیاس کشمیری نے لشکر طیبہ اور بعد میں حرکت الجہاد الاسلامی جیسے گروپ کے ساتھ کام کیا۔ اسے ایک سکلڈ اور فیئر لیس فائٹر مانا جاتا تھا۔ کہتے ہیں کہ اس نے بہت سے ہائی رسک مشنز کو لیڈ کیا اور یہیں پر ایک مشن کے دوران اس کی ایک آنکھ زخمی ہو گئی، جس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے ایک آنکھ سے محروم رہا۔ کچھ سرکلز میں الیاس کشمیری کو بہت زیادہ عزت دی جاتی تھی۔ اس کو ایک ایسا بندہ سمجھا جاتا تھا جو فرنٹ لائن پر جا کر لڑتا ہے، صرف باتیں نہیں کرتا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ اس کی سوچ اور زیادہ ایکسٹریم ہوتی چلی گئی۔ کشمیر سے نکل کر اس کا رجحان گلوبل جہاد کی طرف چلا گیا۔ 2000 کے بعد الیاس کشمیری کا نام صرف کشمیر کی حد تک لیمیٹڈ نہیں رہا، وہ القاعدہ کے قریب ہوتا چلا گیا۔ رپورٹس کے مطابق وہ القاعدہ کی لیڈرشپ کے ساتھ پلاننگ اور آپریشنز میں شامل ہو گیا۔ یہیں سے اس کا امیج ایک فریڈم فائٹر سے ایک انٹرنیشنل ٹیررسٹ میں تبدیل ہونا شروع ہو گیا۔ پاکستان کے اندر بھی اس کا نام بہت ہی ڈینجرس پلاننگ کے ساتھ جوڑا گیا۔ کچھ لوگوں کے مطابق وہ جنرل پرویز مشرف پر ہونے والے حملوں کی پلاننگ میں بھی شامل تھا، لیکن یہ بات آفیشلی پروو نہ ہو سکی۔ لیکن پھر بھی سیکیورٹی ایجنسیز کے لیے وہ ایک ہائی ویلیو ٹارگٹ بن چکا تھا۔ عام پاکستانی عوام کا نظریہ بھی یہیں سے چینج ہونا شروع ہو گیا۔ جو لوگ اسے پہلے کشمیر کا فائٹر سمجھتے تھے، انہوں نے دھیرے دھیرے ڈسٹنس رکھنا شروع کر دیا، کیونکہ جب بامب بلاسٹ، سوسائڈ اٹیکس اور معصوم لوگوں کی موت ہونے لگی تو لوگوں کو سمجھ آنا شروع ہو گیا کہ یہ رستہ صرف تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ الیاس کشمیری کی سب سے زیادہ ڈینجرس سوچ یہ تھی کہ وہ وائلنس کو جسٹیفائی کرتا تھا۔ اس کے لیے مقصد اتنا بڑا تھا کہ اس میں عام لوگوں کی جان کی کوئی ویلیو نہیں رہ جاتی تھی۔ اسی وجہ سے پاکستان کے ایجوکیٹڈ اور ماڈریٹ لوگ اس کو ایک ایکسٹریمسٹ اور ملک کے لیے نقصان دہ سمجھنے لگے۔ 2011 میں نارتھ وزیرستان کے علاقوں میں ڈرون اٹیکس ہوئے، جہاں الیاس کشمیری کی موت ہو گئی۔ شروع میں اس خبر پر ڈاؤٹ کیا گیا، لیکن بعد میں کنفرم ہو گیا کہ وہ واقعی ہی مارا جا چکا ہے۔ اس طرح ایک زندگی کا خاتمہ ہوا جو پوری طرح جنگ اور خون سے بھری ہوئی تھی۔ اس کی موت کے بعد بھی اس پر بحث ختم نہیں ہوئی۔ کچھ لوگ آج بھی اس کو ہیرو کہہ کر یاد کرتے ہیں، جبکہ میجورٹی اس کو ایک وارننگ کے طور پر دیکھتی ہے۔ یہ کہانی صرف الیاس کشمیری کی نہیں بلکہ ان تمام لوگوں کی ہے جو جذبات، غلط آئیڈیالوجی اور وائلنس کے چکر میں اپنی اور دوسروں کی زندگی برباد کر دیتے ہیں۔ اور شاید اسی لیے آج زیادہ تر پاکستانی یہ کہتے ہیں کہ ملک کو ایسے لوگوں کی نہیں بلکہ تعلیم، امن اور انسانیت کی ضرورت ہے۔